باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ سورہ الانعام آیت نمبر 123 پر ہم ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ترجمہ آیت کریمہ کا یہ ہے، اور اس طرح ہم ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے اور اس طرح ہم نے ہر بستی میں بڑے بڑے مجرم کھڑے کیے تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ سازش نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ، حالانکہ وہ اپنی ہی جانوں کے ساتھ سازشیں کرتے ہیں لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ وما یشعرون، لیکن انہیں اس کا شعور حاصل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس طرح ہم ہر بستی کے اندر بڑے بڑے مجرم کھڑے کرتے ہیں تاکہ وہ اس میں خوب سازشیں کریں۔ وما یمکرون الا بانفسہم وما یشعرون، حالانکہ وہ سازشیں نہیں کرتے مگر اپنی ہی جانوں کے ساتھ لیکن انہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت کو پڑھ لیجئے اور آج کل کے حالات پر نظر ڈال لیجئے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خاص طور سے آج کل کے حالات سے متعلق یہ آیت نازل کی ہے۔ یہاں اس آیت 123 سورہ الانعام کی آیت 123 میں یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر بستی کے اندر وہاں کے سرداروں اور بڑے بڑے لوگوں کو ڈھیل دیا کرتے ہیں تاکہ وہ حق کے مقابلے میں اگر کھڑا ہونا چاہیں تو ہو جائیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا چاہیں تو روک دیں، اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے حق پرستوں کو، حق کی عبادت کرنے والوں کو آزمائش میں ڈالنا چاہیں تو ڈال دیں۔ اس سے حق کے دشمنوں کی دنیا میں آزمائش ہو جایا کرتی ہے اور اس آزمائش سے مومنین صادقین کی صلاحیتیں بھی مزید سامنے آ جاتی ہیں اور اس آزمائش سے مومنین اور صادقین کے جوہر کھلتے ہیں اور ان کے ایمان کی غیرت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ تو یہی بات سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ لوگ، ان لوگوں کو اللہ کی طرف سے ڈھیل ہے، اگر وہ حق کے مقابلے میں کھڑا ہونا چاہیں تو ہو جائیں، لوگوں کو سیدھے راستے سے روکنا چاہیں تو روک دیں، اپنی چال بازیوں اور مکاریوں سے حق پرستوں کی آزمائش کرنا چاہیں تو کر لیں۔ اس سے کیا ہے، حق کے دشمنوں کی دنیا میں آزمائش ہو جاتی ہے اور پھر اس آزمائش سے مومنین صادقین کی صلاحیتیں بھی مزید اجاگر ہو جاتی ہیں اور اس آزمائش سے مومنین کے جوہر کھلتے ہیں اور ان کے ایمان کی غیرت کو بڑھاوا ملتا ہے۔ معرف القرآن جب ہم کھولتے ہیں تو اس آیت کے تحت یہی بات نقل کی گئی ہے کہ ایمان کے امتحان اور آزمائش کا ایک رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی ہے کہ دنیا کی ابتدا سے لے کر ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے، دنیا کی شروعات سے ایسا ہی ہوتا چلا آیا ہے کہ ہر بستی کے رئیس، مالدار اور بڑے لوگ ہی حقیقت اور انجام سے غافل ہوا کرتے ہیں، دنیا کی چند دن کی فانی لذتوں میں مست ہو کر وہ جرائم کے مرتکب ہوا کرتے ہیں اور رہی عوام
تو سادہ لوگ عوام کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ بڑے لوگوں کے پیچھے چلنے میں اپنی سعادت سمجھتی ہے۔ عوام کی عادت یہ ہوا کرتی ہے کہ بڑے لوگوں کی اتباع کو اپنی سعادت سمجھتی ہے، اور پھر جب انبیاء علیہ السلام آتے ہیں یا ان کے نائبین بزرگان دین ان کو ان کے اس برے انجام سے روکنا چاہتے ہیں تو یہ لوگ ان کے خلاف شرارتیں کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں، اور ان کے دلوں کو ہر طرح سے ٹھیس پہنچانے کے کام کرتے ہیں، لیکن آخرکار انجام کے اعتبار سے ان سب کا وبال خود انہی کی طرف لوٹ جاتا ہے، اور اکثر دنیا میں اس کا ظہور بھی ہو جاتا ہے۔ جب اللہ کی ڈھیل آتی ہے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں ہے، لیکن جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو بڑی سخت ہوتی ہے، اور اس کا انجام، اس کا وبال خود انہی کی طرف لوٹتا ہے، اور کئی مرتبہ دنیا میں اس کا ظہور ہو بھی جاتا ہے، اور اگر دنیا میں ظہور نہ بھی ہو تب بھی آخرت کے اعتبار سے تو ان کا انجام برا ہی ہوتا ہے۔ آیت کے اس حصے میں، یعنی آیت نمبر 123 کے اس حصے میں ایک طرف تو اہل اسلام مومنین کو اس بات کی تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑے اور رئیسوں کی حرص نہ کریں، ان کے پیچھے چلنے کی عادت کو چھوڑ دیں، ترک کر دیں، انجام کو اپنا شعار بنائیں، اور بھلے برے کو خود دیکھیں، بھلے برے کی تمیز خود اپنے اندر پیدا کریں۔ تو ایک طرف تو اہل اسلام مومنین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ دنیا کے بڑے رئیسوں کی حرص نہ کریں اور ان کے پیچھے چلنے کی عادت کو چھوڑ دیں، انجام کو اپنا شعار بنائیں اور بھلے برے کو خود پہچانیں۔ اور دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا بھی مقصد ہے۔ ایک طرف تو اہل اسلام اور مومنین کو اس بات پر تنبیہ کی گئی ہے کہ ان لوگوں کے پیچھے ان لوگوں کی حرص نہ کریں، لیکن دوسری طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تسلی دینا مقصد ہے کہ قریش کے جو سرداران جو آپ کی مخالفت پر لگے ہوئے ہیں، آپ کی مخالفت پر تلے ہوئے ہیں، اس سے آپ کا دل پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، پچھلے انبیاء علیہ السلام کو بھی ایسے لوگوں سے سابقہ پڑا ہے، اور انجام کے اعتبار سے وہ ذلیل اور رسوا ہوئے، اور اللہ کا کلمہ بالآخر سر بلند ہوا۔ آیت کا جو دوسرا حصہ ہے اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، حالانکہ وہ مکر نہیں کرتے مگر اپنی جانوں کے ساتھ، یعنی وہ صرف اپنی جانوں ہی کے ساتھ مکر کر رہے ہیں، لیکن انہیں اس بات کا شعور نہیں ہے، یعنی انہیں اس بات کا شعور ہے ہی نہیں کہ ان کی چال بازیاں، ان کی دھوکہ دڑی کا وبال خود انہی پر پڑے گا۔ دیکھیے جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ کے ساتھ ابو جہل نے جو کچھ ستم ڈھائے تھے، اس کا وبال آخرت میں جب اس کے سامنے آئے گا تب اس کی آنکھ کھلے گی، اور اس وقت اس کی ذلت اور رسوائی کا عالم ہوگا، اس کی بے بسی کا عالم ہوگا۔ گویا کہ جب آنکھ کھلی گل کی تو موسم خزاں کا تھا، حالانکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر دیکھا جائے تب بھی اس کا انجام برا ہی ہوا۔ ہم سب جانتے ہیں، تاریخ کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اشارے کے طور پر یہ سمجھنا چاہیے کہ حضرت یاسر اور حضرت سمیہ کے ساتھ بڑی زیادتی ابو جہل نے کی تھی، لیکن اس کا وبال جو اس کو آخرت میں پڑے گا، جب اس کے سامنے آئے گا، جب اس کی آنکھ کھلے گی تو سوائے حسرت اور بیچارگی کے اس کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ اور پھر دنیاوی لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو بھی اس کا انجام برا ہی ہوا ہے۔
آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 124 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ وَإِذَا جَاءَتْهُمْ آيَةٌ قَالُوا لَن نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتَى مِثْلَ مَا أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ، اور جب ان کے سامنے ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو، دوسرے پیغمبروں کو دی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں فرماتے ہیں وَإِذَا جَاءَتْهُمْ، اور جب ان کے سامنے ان کے پاس قرآن کی کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم لن نؤمن حتی نؤتی مثل ما اوتی رسل اللہ، تو کہتے ہیں کہ ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ ہمیں وہی چیز نہ دے دی جائے جو اللہ کے دوسرے رسولوں کو دی گئی تھی۔ دیکھیے، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ قرآن کی آیتیں مختلف انداز سے، مختلف طریقوں سے حق کے انکار کرنے والوں کے سامنے حقیقت کو پیش کیا کرتی ہیں۔ جو قرآن کی آیتیں ہیں ان کا انداز مختلف ہوا کرتا ہے حق کے انکار کرنے والوں کے سامنے حقیقت کو پیش کرنے کا، مگر ان حقائق اور دلائل کو مان لینے کے بجائے یہ لوگ پھر وہی بات دہراتے ہیں جیسے پہلے انبیاء کی قوموں کو معجزے دکھائے گئے تھے، ہمیں بھی ویسے ہی معجزے دکھائے جائیں تو تب ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس گفتگو کو قرآن مجید نے بار بار ذکر کیا ہے، اور اس گفتگو کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی حکمت کے مطابق جیسے مناسب سمجھا ہر قوم اور ہر امت کے ساتھ ویسا معاملہ فرمایا۔ پرانی امتوں کو معجزے دکھائے گئے تھے کیونکہ وہ نوع انسانیت کے بچپن کا دور تھا۔ دیکھیے، الفاظ تھوڑے غور کرنے کے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پرانی امتوں کو معجزے دکھائے کیونکہ وہ نوع انسانیت کے بچپن کا دور تھا، جب تک انسانیت کا اجتماعی شعور بلوغت کی حد تک نہیں پہنچا تھا، تب معجزوں کا دکھایا جانا ہی مناسب اور بہتر تھا۔ جس طرح سے بچے کو بہلانے اور پھسلانے کے لیے کھلونے دیے جاتے ہیں، لیکن شعور کی عمر کو پہنچ کر اس کے لیے عقل اور حکمت کی تعلیم دینا ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں آ جانے کے بعد، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں مبعوث ہو جانے کے بعد، اب جب کہ انسان شعور کی عمر کو پہنچ چکا ہے، اس لیے اس کو وقتی معجزے کے بجائے ایک ایسا معجزہ دیا گیا ہے جو دائمی بھی ہے، اور یہ معجزہ حکمت سے بھرا ہوا بھی ہے، اور وہ ہے قرآن۔ جی ہاں، قرآن، صرف قرآن معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے، اور اس کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی بالکل ضرورت نہیں ہے۔ تو جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مناسب سمجھا تب تک امت کو معجزے دکھلائے، کیونکہ وہ نوع انسانیت کے بچپن کا دور تھا، لیکن جب انسانیت کا اجتماعی شعور بلوغت کو پہنچ چکا ہے اور انسان شعور کی حالت کو پہنچ چکا ہے، نبی آخر الزماں دنیا کے اندر آ چکے ہیں، اس لیے وقتی معجزوں کی ضرورت نہیں ہے، اور وقتی معجزے کے بجائے ایک ایسا معجزہ دیا گیا ہے جو دائمی بھی ہے اور حکمت سے بھرا ہوا بھی ہے، اور وہ معجزہ خود قرآن مجید ہے۔ قرآن معجزہ ہونے کے لیے کافی ہے، اور قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور معجزے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے اسی آیت میں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔
اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کا کام کس سے لے اور کس طرح لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آگے سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو بہت ہی ذلت اللہ کے یہاں سے اور سخت عذاب ان چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ سیصیب الذین اجرموا صغار عند اللہ وعذاب شدید بما كانوا یمکرون، ان قریب پہنچے گی ان مجرموں کو بہت ہی ذلت اللہ کے یہاں سے اور سخت عذاب ان کے چال بازیوں کے سبب جو وہ کر رہے ہیں۔ آگے چلتے ہیں سورہ الانعام کی آیت 125 کی طرف۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، تو اللہ جس شخص کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ یشرح صدرہ للاسلام، تو اللہ جس شخص کو ہدایت سے نوازنا چاہتے ہیں اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں۔ یہ ایک غور کرنے کے لیے معنوی اور چھپی ہوئی حقیقت ہے۔ دیکھیے یہ آیت 125 بڑی ہی اہم ہے اور غور کرنے کے لیے معنوی اور چھپی ہوئی اس کے اندر ایک حقیقت بیان کی گئی ہے۔ شرح صدر، سینے کا حکمت کے لیے کھولنا، سینے کو حکمت کے بھرنے کے لیے کھولنا، یہ اللہ کی وہ نعمت اور خاص عنایت ہے جس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ اس کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ الم نشرح کی پہلی آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہت بڑے احسان کے طور پر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کے لیے آپ کے سینے کو؟ لہٰذا اسی لیے ہر مسلمان مومن کو اس شرح صدر کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے۔ اللہم نور، اس طرح کی احادیث کے اندر دعائیں مذکور ہیں۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ اللہم نور قلوبنا بالایمان واشرح صدورنا للاسلام، اے اللہ، اے ہمارے رب، تو ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما دے اور ہمارے سینوں کو اسلام کے لیے کھول دے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی باطنی بصیرت مانگنی چاہیے، دعا کے اندر ایسی باطنی بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے اسلام کی ہر چیز، اسلام کا ہر حکم ہمیں درست اور حکمت سے بھرا ہوا نظر آئے۔ جب ایک مومن بندے میں ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے تو ہر موڑ اور ہر قدم پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی تائید کرتی ہے۔ جب یہ کیفیت اور یہ حالت پیدا ہو جاتی ہے تو ہر موڑ اور ہر قدم پر اس کو اپنے اندر سے ایک آواز سنائی دیتی ہے جو اس کے ہر عمل پر اس کی تائید کرتی ہے۔ دیکھیے اس بات کو اس طرح سے سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ کیفیت انسان کی ایسی اندرونی حالت ہے جس میں اس کی فطرت اور نیکی کا جذبہ آپس میں یکسانیت
ان دونوں کے درمیان آپس میں یکسانیت اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے۔ ایک تو ہوتی ہے انسانی فطرت اور ایک ہوتا ہے انسان کے نیکی کا جذبہ۔ جب یہ کیفیت پیدا ہوتی ہے تو فطرت اور نیکی کا جذبہ ان دونوں میں یکسانیت اور مطابقت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی دونوں ایک ہو جاتے ہیں، اور پھر اسے اسلام کے کسی احکام سے کوئی اجنبیت محسوس نہیں ہوتی ہے۔ تو یہ آیت اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ایسی بصیرت مانگنی چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اسلام کا ہر حکم درست اور حکمت سے بھرا ہوا نظر آئے۔ آگے اسی آیت 125 میں ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو وہ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، گویا کہ اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ کتنی دھمکی بھرے ہوئے یہ الفاظ ہیں اللہ کی بنا، اور جس کو وہ گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا، گویا کہ اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے۔ یعنی وہ اس طرح سے محسوس کرتا ہے کہ اسے آسمان پر چڑھنا پڑ رہا ہے، اور اس بات کو اس طرح سے آسان الفاظ میں سمجھا جا سکتا ہے کہ جیسے اونچائی پر چڑھتے ہوئے انسان کی سانس پھول جاتی ہے اور اسے یوں محسوس ہوتا ہے کہ اس کا دل دھڑک دھڑک کر باہر ہی نکل جائے گا، باہر ہی نکل آئے گا۔ ایسے ہی اگر انسان کو اللہ کی طرف سے ہدایت کی توفیق نہ ملے، ہدایت کی توفیق عطا نہ ہو، تو اس کے لیے اسلام پر اور راہ حق پر چلنا مشکل ترین بن جاتا ہے۔ اگر کہیں ذرا سی آزمائش آ جاتی ہے تو گویا کہ اس پر ایک قیامت ٹوٹ پڑتی ہے، ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے، اور ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے دوبر ہو جاتا ہے۔ اسلام کے لیے ایک ایک قدم اٹھانا اس کے لیے دوبر ہو جاتا ہے۔ لیکن دوسری طرف وہ شخص جس کو اللہ نے شرح صدر سے نوازا ہو تو اس کے لیے دین کو قبول کرنا، اسلام کو قبول کرنا آسان بھی ہوتا ہے، بلکہ صرف آسان ہی نہیں ہوتا، اس راستے کی ہر تکلیف اور دشواری کو وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرتا ہے۔ آگے اس آیت کے آخری الفاظ ہیں كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لائے۔ اس لیے جو سب سے اہم بات آج کے سبق سے ملتی ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسلام سے متعلق بصیرت کی دعا کرنی چاہیے، تاکہ اس کے بعد اسلام کا کوئی حکم، اسلام کے جتنے بھی احکامات ہیں ہمیں درست اور حکمت سے بھرے ہوئے نظر آئیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔